بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول فائنل گیم بائی مظہر کلیم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کیجیے۔ اس قدر تفصیل سے یہ اہم رپورٹ کیسے مل گئی ہے؟ اوور۔ عمران نے کہا، میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ ریڈ رنگ ایجنسی کی چیف لیڈی مارتھا کی اسسٹنٹ مس کیتھی کے قریب میرا ایک آدمی ہے۔ اس آدمی کو جب میں نے اس رپورٹ کے حصول پر لگایا تو اس نے کیتھی سے یہ رپورٹ حاصل کی ہے۔ کیتھی کو یہ ساری تفصیل لیڈی مارتھا نے خود بتائی ہے۔ اوور۔ ریڈ کارٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا ہم کسی طرح اس ریڈ سرکل کی پہاڑیوں میں پہنچ سکتے ہیں؟ اوور۔ عمران نے کہا، نو پرنس، اب ریڈ رنگ ایجنسی کے آدمیوں نے یہ سارا علاقہ سنبھال لیا ہے۔ اب وہاں یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں، وہاں قدم قدم پر پہرا لگا دیا گیا ہے۔ اس وقت کی صورتحال کے مطابق ایک پرندہ بھی ان کی نظر میں آئے بغیر وہاں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اوور۔ ریڈ کارٹر نے جواب دیا، کیا ٹارچ ایجنسی اور ریڈ رنگ ایجنسی ایک ساتھ کام کر رہی ہیں؟ اوور۔ عمران نے کہا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹارچ ایجنسی صرف بلیک ہوسٹ پہاڑیوں تک ہی محدود ہو اور باقی پہاڑیاں ریڈ رنگ ایجنسی کی نگرانی میں ہوں۔ اوور۔ ریڈ کارٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، اس اطلاع کا بے حد شکریہ۔ اوور۔ عمران نے کہا، عمران صاحب، کیا اب آپ دوبارہ بلیک ہوسٹ پہاڑیوں میں جائیں گے؟ اوور۔ ریڈ کارٹر نے کہا، ظاہر ہے، ہم اپنا مشن ادھورا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم نے مٹن کی ہاف پلیٹ کھائی ہے، مٹن لذیذ تھا، اس لیے اب فل پلیٹ کا پروگرام ہے۔ اوور۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو دوسری طرف ریڈ کارٹر ہنس پڑا۔ مٹن سے مراد آپ کی مشن ہے؟ اوور۔ ریڈ کارٹر نے ہنستے ہوئے کہا، ظاہر سی بات ہے۔ اوور۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن آپ وہاں کس طرح جائیں گے؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنا تجویز کردہ لائحہ عمل بتا دیں تو ہو سکتا ہے میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ اوور۔ ریڈ کارٹر نے کہا، فی الحال تو میرے ذہن میں کوئی واضح لائحہ عمل نہیں ہے، اس کے لیے خاصی سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ اب سوچ بچار ہوگی تو لائحہ عمل طے کر لیا جائے گا۔ اوور۔ عمران نے کہا، تو اس سلسلے میں آپ کی اتنی مدد تو ضرور کروں گا کہ میں آپ کو بلیک ہوسٹ پہاڑیوں تک پہنچا دوں۔ میں جوگرٹ سے کہہ دیتا ہوں، وہ آپ کے لیے بندوبست کر دے گا۔ آپ اسے بخوبی جانتے بھی ہیں اور وہ ان معاملات میں بے حد ہوشیار آدمی ہے۔ اوور۔ دوسری طرف سے ریڈ کارٹر نے کہا، چلو یہ ٹھیک رہے گا۔ اوور۔ عمران نے کہا، اوکے، میں بھیجتا ہوں اسے۔ اوور۔ ریڈ کارٹر نے کہا اور عمران نے اس کا شکریہ ادا کر کے اوور اینڈ آل کہا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ ٹارچ ایجنسی کے ہارڈ سیکشن کا انچارج راڈگر تھا، جو انتہائی قوی ہیکل اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کے جسم پر اور اس کے چہروں پر زخموں کے جا بجا پرانے نشان اس بات کا ثبوت تھے کہ اس کی ساری زندگی لڑائی بھڑائی میں ہی گزری تھی۔ راڈگر کے سیکشن کو کرنل الیگزینڈر نے خاص طور پر بلیک ہوسٹ پہاڑیوں کے ریڈ سرکل سے مغربی پہاڑیوں کی طرف بھیجا تھا، جہاں اس نے اپنے ایک بڑے گروپ کے ساتھ خیمہ لگا کر ہر طرف سیکیورٹی پھیلا دی تھی۔ اس نے ارد گرد کے تمام علاقے کا گھیراؤ کر رکھا تھا تاکہ اس طرف سے عمران اور اس کے ساتھی اس کی نظروں میں آئے بغیر ریڈ سرکل کی طرف نہ جا سکیں۔ راڈگر اس وقت اپنے خیمے میں تھا۔ خیمے میں کرسی پر بیٹھا وہ بڑے اضطراب بھرے انداز میں پہلو بدل رہا تھا۔ وہ بار بار ہونٹ کو دانتوں سے چباتا، بار بار مٹھیاں بند کرتا اور کھول رہا تھا۔ اس کا انداز انتہائی بے چین اور اضطراب سے بھرا ہوا تھا، جیسے اسے شدت سے کسی کے آنے یا کسی کی کال کا انتظار ہو۔ اس کے سامنے میز پر ایک ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا۔ خیمے کے دروازے کا پردہ گرا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد پردہ ہٹا اور راڈگر چونک کر دروازے کی طرف مڑا۔ دروازے میں سے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی، جس کے جسم پر چست سیاہ لباس تھا اور اس نے سر پر سرخ رنگ کی کیپ پہن رکھی تھی۔ اس نے اندر آ کر باقاعدہ راڈگر کو فوجی انداز میں سلوٹ کیا۔ تمہاری اسی ادا پر تو میں مر مٹا ہوں، روزولٹ، آؤ بیٹھو، راڈگر نے مسکراتے ہوئے سلوٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس نے آنے والی لڑکی کو
سامنے کرسی پر بیٹھنے کی ہدایت کی۔ بس تم زبانی کلامی ہی ایسا کرتے ہو، کبھی تم نے مجھے پروپوز کرنے کی تو ہمت نہیں کی، روزولٹ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ، اب سمجھ آیا ہے کہ تم مجھ سے دور کیوں رہتی ہو۔ چلو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس مشن کے بعد میں تمہیں صرف پروپوز ہی نہیں کروں گا بلکہ فوراً شادی بھی کر لوں گا، روڈگر نے کہا تو روزولٹ کے چہرے پر بے اختیار مسرت کے گلاب سے کھل اٹھے۔ پکا وعدہ؟ روزولٹ نے آنکھیں چمکاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں پکا وعدہ۔ گڈ شو، چلو اب میں تمہارا یہ وعدہ بھی دیکھ لوں گی، روزولٹ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا اب سنو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں خاص طور پر گریٹ لینڈ سے یہاں اپنے پاس کیوں بلایا ہے، روڈگر نے کہا۔ میں جانتی ہوں، روزولٹ نے کہا تو روڈگر بے اختیار چونک پڑا اور حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب، تم کیسے جانتی ہو؟ مجھے معلوم ہے یہاں کسی خاص اسلحے کا اسٹور موجود ہے اور ایک میزائل اسٹیشن بنایا جا رہا ہے اور پاکیشیائی سیکرٹ سروس سے اسے خطرہ لاحق ہے، اس لیے حفاظتی غرض سے یہاں انتظامات کیے گئے ہیں۔ مجھے تمہارے اسسٹنٹ ہیمر نے یہ سب بتا دیا ہے، روزولٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر بھی میں ایک بار تمہیں اپنے طور پر ساری باتیں بتا دینا چاہتا ہوں، روڈگر نے کہا۔ اوکے بتاؤ، روزولٹ نے کہا اور پھر روڈگر نے اسے بتانا شروع کر دیا کہ عمران اور اس کے ساتھی کس طرح سے شوالا میں موجود ٹرانگا کلب کے نیچے موجود کوبرا میزائل فیکٹری میں پہنچے تھے اور کیسے انہوں نے اس فیکٹری کو تباہ کیا تھا اور اب ان کا ٹارگٹ بلیک گھوسٹ پہاڑیوں میں موجود سپر اسٹول اور میزائل اسٹیشن کو تباہ کرنے کا تھا۔ اوہ اوہ، انتہائی حیرت انگیز، مجھے عمران کے بارے میں کافی معلوم ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا عیار اور سب سے بڑا چلاک آدمی ہے، وہ اور اس کے ساتھی ایک بار جس بات کی ٹھان لیں اسے پورا کر کے ہی دم لیتے ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے کوبرا میزائل فیکٹری تباہ کی ہے یہ ان کی ذہانت، بہادری اور تربیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، روزولٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرے سامنے ان کی تعریفیں مت کرو، میں نے تمہیں اسی لیے یہاں بلوایا ہے اور تمہاری ساری تفصیل اسی لیے بتائی ہے کہ مجھے ہیمر نے بتایا تھا کہ تم عمران کے بارے میں کافی جانتی ہو۔ اب میری بات غور سے سنو، میں چاہتا ہوں کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ ہر صورت میرے ہاتھوں ہی ہو، تم بے حد ذہین ہو، مجھے اس بارے میں کوئی ترکیب بتاؤ، روڈگر نے کہا تو روزولٹ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ چند لمحے وہ خاموش بیٹھی رہی، اس کی خوبصورت پیشانی پر شکنیں سی پھیل گئی تھیں اور آنکھیں بھی سوچنے کے انداز میں سکڑ گئی تھیں۔ ایک ترکیب ہے، تھوڑی دیر بعد روزولٹ نے کہا تو روڈگر بے اختیار چونک کر سیدھا ہو گیا۔ کون سی ترکیب؟ روڈگر نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ عمران کو اگر پکڑنا ہے تو اس کے لیے ایک ٹریپ کا بندوبست کرنا ہوگا اور اس ٹریپ کو کرنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرنا ہوگی، روزولٹ نے کہا۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، ٹریپ کیا ہو سکتا ہے؟ روڈگر نے قدرے تلخ لہجے میں کہا۔ تمہاری باتیں سن کر مجھے اس بات کا تو پتہ چل گیا ہے کہ عمران کو اور اسی ساتھیوں کو اس سپر اسٹور کا اصل محل و وقوع معلوم نہیں ہے، جیسا کہ تم نے تفصیل میں بتایا ہے کہ اس کے ساتھیوں نے انتہائی جرأت، بہادری اور بے خوفی سے کوبرا میزائل فیکٹری تباہ کر دی ہے، اسی طرح وہ لازماً سپر اسٹور اور میزائل اسٹیشن کا محل وقوع بھی ٹریس کر لے گا، اور اگر عمران کو کسی نقلی اسٹور اور میزائل اسٹیشن کی طرف متوجہ کر دیا جائے تو وہ لازماً اس پر حملہ کرے گا اور وہاں اس کے خلاف ٹریپ بنایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ اس سے رابطے کیسے ہوں۔ عمران یہاں موجود اپنے فوراً ایجنٹوں سے یقیناً کسی نہ کسی ٹرانسمیٹر پر بات کرتا ہوگا۔ اگر ہم پورے علاقے میں جنرل فریکوینسی پر کسی لانگ رینج ٹرانسمیٹر پر بات کریں گے تو لازماً یہ بات عمران کے کانوں تک پہنچ جائے گی، لیکن عمران بے حد ذہین اور عیار آدمی ہے، اس لیے یہ کال اس طرح ہونی چاہیے کہ اسے کسی طرح بھی شک نہ ہو سکے، پھر وہ لازماً ٹریپ میں آ جائے گا، روزولٹ نے کہا تو روڈگر کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اوہ اوہ، ویری گڈ، اوہ روزولٹ، تم واقعی انتہائی ذہین ہو، ویری گڈ، یہ ترکیب واقعی شاندار ہے، اب تم خود ہی باقی کام بھی کرو، کوئی ایسی فل پروف منصوبہ بندی کرو کہ وہ پھنس جائے، اس کا شکار ہونا مجھے کلاس کا سب سے اہم ترین آدمی بنا دے گا، روڈگر نے کہا۔ بڑا آسان سا کام ہے، کسی جگہ اپنے آدمیوں کو چھپا دو اور پھر اس جگہ سپر اسٹور اور میزائل اسٹیشن کے ہونے کی بات کر دو، عمران سیدھا وہیں آئے گا، روزولٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں مشرقی پہاڑیوں کے پیچھے ایک چھوٹی سی وادی میں وہاں ان کا شکار کھیلوں گا، روڈگر نے کہا تو روزولٹ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیا ہوا، تم اس طرح ہنس کیوں رہی ہو؟ تم نے یا تو بہت زیادہ پی لی ہے یا پھر شاید تم نے عمران کو واقعی احمق سمجھ لیا ہے۔ ایسی بات نہیں ڈیئر روڈگر،
میں کتنی بار تمہیں سمجھاؤں کہ وہ انتہائی ذہین آدمی ہے اور بہترین انداز میں تجزیہ کرتا ہے۔ تم نے ذرا بھی حماقت کی تو نتیجہ الٹ ہو جائے گا۔ بجائے اس کے کہ تم اس کا شکار کرو، وہ یقینی طور پر تمہارا ہی شکار کر لے گا۔ روزویلٹ نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ روڈگر نے اس بار قدرے ترش لہجے میں کہا۔ میری بات دھیان سے سنو۔ تم نے جو تفصیل بتائی ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عمران کو اس بات کا علم ہے کہ یہ اسٹور بلیک گھوسٹ کی پہاڑیوں میں ہے۔ ممکن ہے اسے ریڈ سرکل کا بھی علم ہو اور اس پہاڑی کا بھی جو بگ بلیک گھوسٹ کہلاتی ہے۔ اب اگر اسے کال کے دوران یہ بتایا جائے کہ اسٹور اور میزائل اسٹیشن بلیک گھوسٹ پہاڑیوں کی بجائے کسی اور وادی میں ہے تو وہ یقیناً چونک پڑے گا اور فوراً سمجھ جائے گا کہ اسے ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ تو پھر سوچو وہ یہ ٹریپ میں کیسے آئے گا؟ روزویلٹ نے کہا۔ اوہ تو تم تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اس طرح تو عمران کسی بھی صورت میں اس طرف نہیں آئے گا۔ لیکن پھر اسے کس طرح ٹریپ کیا جا سکتا ہے؟ سپر اسٹور اور میزائل اسٹیشن تو واقعی بگ بلیک گھوسٹ پہاڑی میں ہی ہے۔ روڈگر نے کہا۔ اسے ٹریپ صرف ایک ذریعے سے کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسا راستہ بتا دیا جائے جس سے وہ محفوظ طریقے سے بگ بلیک گھوسٹ پہاڑی تک پہنچ سکے۔ روزویلٹ نے جواب دیا تو روڈگر بے اختیار کرسی سے اچھل پڑا۔ ویری گڈ روزویلٹ، ویری گڈ۔ تمہاری ذہانت کا واقعی جواب نہیں ہے۔ ہماری تحویل میں ٹرانک پہاڑی ہے اور اس کے اندر ایک کریک ایسا ہے جو سیدھا بلیک گھوسٹ پہاڑیوں کے ریڈ سرکل کی طرف جاتا ہے۔ اگر اس کریک کے بارے میں معلومات عمران تک پہنچ جائیں تو وہ یقیناً اسے بلیک گھوسٹ پہاڑی کے ریڈ سرکل تک پہنچنے کے لیے استعمال کرے گا اور ہم آسانی سے اسے ٹریپ کر لیں گے۔ تمہاری اس قدر شناسائی کا بے حد شکریہ ڈیئر، لیکن اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران کو کس طرح اس کریک کے بارے میں بتایا جائے کہ اسے پتہ بھی چل جائے اور وہ اسے محفوظ بھی سمجھے اور ہمارا کام بھی آسان ہو جائے۔ روزویلٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ ترکیب تمہاری ہے تو اس کا حل بھی تمہارے ہی پاس ہونا چاہیے۔ روڈگر نے کہا۔ رکو، مجھے سوچنے دو، روزویلٹ نے کہا تو روڈگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور روزویلٹ ایک بار پھر سوچنے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر سوچتے رہنے کے بعد اچانک اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ گڈ شو، ایک حل ہے، روزویلٹ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا حل؟ جلدی بتاؤ، روڈگر نے اس کی طرف دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ حل یہ ہے کہ ان علاقوں میں اسمگلروں کی کوئی کمی نہیں ہے اور وہ اسمگلرز ایک دوسرے سے یقیناً ٹرانسمیٹر پر ہی رابطہ کرتے ہوں گے۔ اگر دو اسمگلروں کے درمیان جنرل فریکوینسی پر بات چیت ہو اور اس بات چیت کے دوران اس کریک کا نہ صرف ذکر ہو بلکہ اس کا محل وقوع بھی تفصیل سے بتا دیا جائے، اس طرح اسے شک نہ ہو سکے گا، روزویلٹ نے جواب دیا۔ اوہ ویل ڈن، ریئلی ویل ڈن۔ تو پھر ایک طرف میں اس بات کرتا ہوں اور دوسری طرف سے تم۔ ہم نے کیا بات کرنی ہے اس کی ہم پہلے ہی پریکٹس کر لیتے ہیں، روڈگر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ نہیں، تمہاری آواز ہو سکتا ہے عمران نے کسی موقع پر سن رکھی ہو، اس لیے تم بات نہ کرو۔ البتہ میرا اس سے کبھی نہ تعارف ہوا ہے اور نہ کبھی آمنا سامنا۔ میں اسمگلنگ ریکٹ کے چیف کی حیثیت سے کسی دوسرے سے بات کر لیتی ہوں۔ تم ایسا کرو کہ کسی اسسٹنٹ کو بلاؤ جو سمجھدار ہو اور مکمل کارروائی کر سکے، مطلب یہ کہ نیچرل لہجے میں بات کر سکے۔ میں اسے سب کچھ سمجھا دیتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم عمران کو ٹریپ کر کے مار لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، روزویلٹ نے کہا تو روڈگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر جیب سے ایک سیل فون نکالا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا۔ ہیمر بول رہا ہوں، رابطہ ملتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ روڈگر بول رہا ہوں، تم فوراً میرے خیمے میں آ جاؤ۔ یس باس، دوسری طرف سے ہیمر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا تو روڈگر نے کال ڈراپ کر دی اور سیل فون جیب میں ڈال لیا۔ اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ بلیک گھوسٹ پہاڑیوں کے تقریباً آغاز میں ایک قدرتی غار میں عمران اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھا۔ جوگرٹ بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان کے جسموں پر کرانسی فوج کی یونیفارم تھی۔ عمران کے کاندھے پر اسٹار بھی موجود تھے جن کے مطابق اس کا رینک کیپٹن کا تھا، جبکہ جوگرٹ سمیت اس کے باقی ساتھی آرمز فوجی سپاہیوں کے یونیفارمز میں تھے۔ عمران کے پاس مشین پسٹل تھا جبکہ اس کے ساتھیوں کے پاس مشین گنیں تھیں۔ ان یونیفارمز اور ان کے یہاں تک پہنچانے کے تمام انتظامات جوگرٹ نے کیے تھے، جو اب بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت عمران ایک بڑا سا نقشہ کھولے اس پر جھکا ہوا تھا۔ وہ جوگرٹ سے بلیک گھوسٹ پہاڑیوں تک پہنچنے کے مختلف راستوں کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا۔ اس بار عمران نے مشن پر روانہ ہونے سے پہلے ریڈ کارٹر کی مدد سے مخصوص اسلحے کے ساتھ اسپیشل بے ہوش کرنے والی گیس کا پسٹل بھی حاصل کر لیا تھا۔
یہ جدید طرز کا کیپسولوں سے لوڈ پسٹل اس کی جیب میں موجود تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران نے ایک کال کیچر بھی حاصل کر لیا تھا۔ اس کا نظریہ تھا کہ چونکہ بلیک ہورس پہاڑیوں کے گرد تمام پہاڑی سلسلے مختلف ایجنسیوں کی تحویل میں ہیں، اس لیے وہ لازماً ایک دوسرے سے رابطوں کے لیے ٹرانسمیٹر کالز کا سہارا لیں گے، اور اگر ان کے درمیان میں ہونے والی ٹرانسمیٹر کالز کیچ کر لی جائیں تو اس سے مشن کے بارے میں نہ صرف انتہائی قیمتی معلومات مل جائیں گی بلکہ مشن کی تکمیل میں بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ کال کیچر اس نے آن کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن ابھی تک اس نے کوئی کال کیچ نہ کی تھی۔ عمران صاحب، اصل مسئلہ تو اس سپر اسٹور اور میزائل اسٹیشن کی نشاندہی ہونا ہے۔ فرض کیا ہم کسی نہ کسی طرح بلیک گھوسٹ پہاڑیوں کے ریڈ سرکل تک پہنچ بھی جاتے ہیں تو پھر آگے کیا ہوگا؟ صفدر نے کہا۔ تب پھر اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان ایجنسیوں کے کسی سیکشن کا انچارج پکڑ لیں۔ اول تو اسے معلوم ہوگا، اور فرض کیا معلوم نہ ہوا تو اس سے دوسرے کی مخصوص فریکوینسی اور اسپیشل کوڈ معلوم کر کے دوسرے سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اگر کال کیچر نے ان سیکشنوں کے درمیان کوئی کال کیچ کر لی تو ہمیں فریکوینسی اور کوڈ کا علم ہو جائے گا۔ پھر میں کرنل الیگزینڈر اور لیڈی مارتھا دونوں کی آوازوں کی نقل کر کے بھی لیڈی مارتھا یا کرنل الیگزینڈر کسی سے بھی یہ معلوم کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ اسے انتہائی ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا ہے، عمران نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک کال کیچر میں اسے ٹرانسمیٹر کال ہونے کی مخصوص آواز سنائی دی، اور یہ آواز سن کر عمران سمیت سب چونک پڑے۔ کال کیچر نے ایک کال تو کیچ کی ہے، اب سب خاموش رہنا، عمران نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ عمران نے فوراً کال کیچر کے 2 بٹن پریس کیے، اور پھر اس نے جیسے ہی اسپیکر کا بٹن پریس کیا اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ہیلو ہیلو، روزلٹ کالنگ، اوور۔ ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یس مدام، ہیمر اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لیکن لہجہ مدبانہ تھا۔ سپلائی کی کیا پوزیشن ہے؟ ہارڈ پاؤڈر کی کھیپ نہیں پہنچی، جبکہ تمہیں ڈیمانڈ بھجوا دی گئی تھی، اوور۔ روزلٹ نے سخت لہجے میں کہا۔ یس مدام، ڈیمانڈ تو پہنچ چکی ہے، لیکن فوری سپلائی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اسٹور والے سارے علاقے پر کرانسی فوج کا قبضہ ہے۔ ان کی موجودگی میں مال ڈیلیور کرنا تقریباً ناممکن ہے، اوور، ہیملٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ فوج؟ کیا مطلب؟ پہلے تو تم نے رپورٹ دی تھی کہ فوج ٹرانگ پہاڑی سے جا چکی ہے اور صرف چند پہاڑیوں تک ہی محدود ہو گئی ہے، اوور۔ روزلٹ کے لہجے میں بے حد حیرت تھی۔ یس مدام، پہلے یہی ہوا تھا، ٹرانگ پہاڑی کے ارد گرد سے فوج واپس چلی گئی تھی، لیکن پھر اگلے ہی روز واپس آ گئی، اور اس بار ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور اب تو ان کی نگرانی انتہائی سخت ہے، پہلے سے بھی زیادہ سخت، اوور۔ پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی ہیمر، کچھ کرو۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں نے پارٹی سے رقم بھی لے لی ہے، اگر وقت پر انہیں مال نہ ملا تو نہ صرف میرا نام خراب ہو جائے گا بلکہ وقت پر مال سپلائی نہ کرنے پر مجھے جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا، میں بہت مشکل میں آ جاؤں گی، روزلٹ نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ مادام، ہارڈ پاؤڈر کی سپلائی تو ناممکن ہے، آپ پارٹی کو رقم واپس کر دیں اور ان سے معذرت کر لیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ ٹرانگ پہاڑی کے علاوہ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے جہاں سے مال آپ تک پہنچایا جا سکے، اور اس وقت وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے، اوور، ہیمر نے جواب دیا۔ احمق ہو گئے ہو، نان سینس، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں رقم کیسے واپس کر سکتی ہوں؟ تم جانتے ہو ہم پارٹی سے رقم لینے کے بعد ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، اب اس پارٹی کو رقم واپس دینے کا مطلب ہوگا کہ میں نے ان کے سامنے اپنی ساکھ خراب کر لی، اور یہ میں نہیں کر سکتی ہوں، اوور، مادام نے کہا۔ تو پھر بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہیمر نے کہا۔ یہ بتاؤ تمہارے پاس مال تیار ہے یا نہیں؟ مال تو ریڈی ہے، بس اس کی سپلائی ہی رکی ہوئی ہے، اور کوئی بات نہیں ہے، اوور۔ تو سنو، تم مال سپلائی کرنے کے لیے وہ اسپیشل کریک کیوں استعمال نہیں کرتے، اوور؟ روزلٹ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اسپیشل کریک؟ کیا مطلب؟ کون سا اسپیشل کریک مادام؟ اوور، ہیمر کی چونکتی آواز سنائی دی۔ عمران اور اس کے ساتھی خاموشی سے یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ اوہ اوہ، تم تو اس اسپاٹ کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہو، تم سے پہلے جارج تھا، وہ اس کریک کے بارے میں جانتا تھا، وہ کافی عرصے سے اس اسپاٹ پر کام کر رہا تھا۔ بہرحال میں تمہیں تفصیل بتا دیتی ہوں، اچھی طرح سمجھ لو، اوور، روزلٹ نے کہا۔ یس مادام، بتائیں، میں غور سے سن رہا ہوں، اوور، ہیمر نے کہا، اور اس بار مادام روزلٹ نے اسے اس اسپیشل کریک کے بارے میں تفصیل بتانا شروع کر دی جو ٹرانگ پہاڑی کے آغاز سے لے کر اس کے اختتام تک چلا جاتا تھا اور انتہائی محفوظ تھا۔ اوہ مادام، یہ تو واقعی کافی محفوظ راستہ ہے،
इस क्रैक का तो मुझे इल्म ही नहीं था। इस क्रैक में फ़ौज से वाकई टकराव नहीं हो सकता। लेकिन मादाम, ट्रंक पहाड़ी की दूसरी तरफ ब्लैक घोस्ट पहाड़ियाँ हैं, कहीं ये क्रैक इधर तो नहीं जा निकलता? ऐसा ना हो कि वहाँ मौजूद फौजी पहले से ही इसकी निगरानी कर रहे हों और हम पकड़े या मारे जाएं। ओवर, हैमर ने जवाब देते हुए कहा। जाता तो इन्हीं पहाड़ियों की तरफ है जो रेड सर्कल में आती हैं, लेकिन अगर राइट वे का इस्तेमाल किया जाए तो तुम वहाँ से आसानी से निकलकर वैली तक पहुँच सकते हो। हमने खुसूसी तौर पर एक रास्ता बनाया हुआ है। माल वहाँ से निकालकर वैली में लाना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा और फिर तुम इसी क्रैक से वापस निकल सकते हो। ये रास्ता ब्लैक घोस्ट पहाड़ियों के रेड सर्कल से काफ़ी अलग है और दरमियान में रास्ता इस कदर तंग हो जाता है कि एक आदमी रेंग कर गुजर सकता है। इसलिए अगर फौजियों ने इसे चेक भी किया होगा तो चेक करके छोड़ दिया होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा रेड सर्कल की तरफ से निगरानी हो रही होगी। इनकी नज़रों में क्रैक की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कोई ख़तरा नहीं हो सकता। ओवर, रोज़वेल्ट ने जवाब देते हुए कहा। ओह, फिर ठीक है मादाम, मैं आज रात ही माल सप्लाई कर दूंगा, आप बेफिक्र रहें। ओवर, गो ये क्रैक मुकम्मल तौर पर महफूज है, लेकिन फिर भी मोहतात रहना। ओवर, रोज़वेल्ट ने कहा। यस मादाम। ओवर, हैमर ने जवाब दिया। अच्छी तरह समझ गए हो ना? ओवर, रोज़वेल्ट ने कहा। यस मादाम, आप कतई बेफिक्र रहें, अब सप्लाई डिमांड के मुताबिक दुरुस्त तौर पर हो जाएगी और किसी को इल्म भी ना हो सकेगा। ओवर, हैमर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही कॉल ख़त्म हो गई और इमरान ने भी कॉल कैचर ऑफ करके एक तवील सांस लिया। इसके चेहरे पर मुसरत की चमक उभर आई थी। इमरान साहब, ये कॉल किस फ्रिक्वेंसी पर की गई है? जनरल फ्रिक्वेंसी पर। क्यों? आप शायद भूल रहे हैं कि आमतौर पर स्मगलर इन हालात में ट्रांसमीटर कॉल करने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि फ़ौज का यहाँ मौजूद है और कॉल कैच भी हो सकती है, और फिर जनरल फ्रिक्वेंसी पर कॉल करना ये कुछ अजीब नहीं है। ओह, मैं तुम्हारी बात समझ गया। तुम्हारा ख्याल है कि शायद इस तरह हमें ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, हो तो सकता है, क्योंकि जिस तरह इस क्रैप की तफसील बताई गई है, अगर ये कॉल कैच हो जाए तो न सिर्फ इनका स्टोर बल्कि इनके आदमी भी इंतहाई आसानी से पकड़े जा सकते हैं। इसलिए मुझे तो ये ट्रैप ही मालूम हो रहा है, बल्कि इस कॉल को अगर आप डॉजिंग कॉल कहें तो गलत ना होगा। अरे नहीं, मुझे इसमें ट्रैप करने और डॉजिंग कॉल वाली कोई बात महसूस नहीं हुई है। कॉल जनरल फ्रिक्वेंसी पर होती है और हुई है। अगर ये कॉल किसी की मखसूस फ्रिक्वेंसी पर होती तो फिर ये ट्रैप हो सकती थी। जनरल फ्रिक्वेंसी सिर्फ इस वक्त कैच की जा सकती है जब कॉल कैचर को जनरल फ्रिक्वेंसी पर कॉल कैच करने के लिए खुसूसी तौर पर फिक्स किया जाए। हमें चूँकि किसी भी फ्रिक्वेंसी का इल्म नहीं था, इसलिए मैंने जनरल फ्रिक्वेंसी एडजस्ट कर रखी थी, जबकि आमतौर पर मखसूस फ्रिक्वेंसीज़ को चेक करने के लिए कॉल कैचर को एडजस्ट किया जाता है, इसलिए ये कॉल मशकूक नहीं हो सकती। इसके बावजूद बहरहाल एहतियात करना ही पड़ेगी, लेकिन एक महफूज रास्ते का इल्म हो गया है तो इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, इमरान ने कहा, और कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन बात तो फिर वहीं आ जाती है इमरान साहब, अगर हम इस क्रैक की मदद से रेड सर्कल तक पहुंच भी जाते हैं तो फिर? मैं कर्नल अलेक्जेंडर की नफ्सियात जानता हूं, वही रेड सर्कल में सुपर स्टोर और मिसाइल स्टेशन की हिफाजत के लिए मौजूद है। काफिस्तान के चीफ शागिल और इसराइली GP5 के कर्नल डेविड की तरह इसके दिमाग के भी पेच ढीले हैं। वो भी इन दोनों की तरह बगैर सोचने समझने और जज्बात से फैसले करने का आदी है, और बाज़ औक़ात वो ऐसी हिमाकतें करता है जो ख़ुद ही इसके गले का फंदा बन जाती हैं। मुझे यकीन है कि कर्नल अलेक्जेंडर हमाकतों की खुद ही निशानदही कर देगा स्टोर की। हमारे लिए असल मसला वहाँ तक पहुँचने का था, वो हल हो गया है, इमरान ने कहा, और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। अब तुम इस नक्शे पर मुझे इस क्रैक के बारे में समझाओ, तफसील तो तुमने भी सुन ली है, इमरान ने जौहर से मुखातिब होकर कहा। जी हाँ, ना सिर्फ सुन ली है बल्कि मैंने इसे देखा भी हुआ है। अलबत्ता मेरे जहन में था कि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें यहाँ से बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। ये क्रैक कराच कस्बे में है और ये कराच कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये नवाही इलाका है, जौहर ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है हम इस ट्रांग पहाड़ी के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में हैं और रेड सर्कल की ब्लैक घोस्ट पहाड़ियों को क्रॉस करके वहाँ तक नहीं जा सकते, इसलिए चक्कर तो बहरहाल काटना पड़ेगा, लेकिन इसमें वक्त कितना लग जाएगा ये तुम बता दो। अगर जीप पर सफ़र किया जाए तो हम 18 घंटों में कराच कस्बा पहुँच जाएंगे। कराच कस्बे से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर इस क्रैक का आगाज़ होता है और इस क्रैक को स्नेक लाइन कहते हैं, क्योंकि ये कटाव सीधा नहीं है, सांप की तरह बल खाता हुआ है, जौहर ने जवाब देते हुए कहा। फिर कोई बात नहीं,
اتنا مارجن بہرحال ہمارے پاس موجود ہے، اب یہاں نقشے پر مجھے سمجھا دو تاکہ اس کے بعد ہم روانہ ہو جائیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جوگرٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ نقشے پر جھک گیا اور عمران کو پہاڑی راستوں اور اسنیک لائن کریک کے بارے میں تفصیل بتانے لگا۔ عمران کی نظریں اسٹرانگ پہاڑی پر جمی ہوئی تھیں جس میں واقعی ایک لائن ایسی تھی جیسے سانپ بل کھاتا ہوا گزر رہا ہو۔